السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پولیٹیکل سائنس۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمیر ارشد۔ پروگرام میں میرے ساتھ ہوں گے سینئر تجزیہ کار اعظم چودھری صاحب اور نوشاد صاحب بھی۔ تو سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم کے دورہ کے حوالے سے۔ جو وزیر اعظم اس وقت موجود ہیں قازقستان میں، اور وہاں پر اہم ملکی رہنماؤں سے ان کی ملاقات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وہاں پر صدر پیوٹن سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، طیب اردوان سے، قازقستان کے صدر سے بھی، اور ایک سہ افریقی جو ممالک کے سربراہ ہیں ان سے بھی ان کی ایک ملاقات ہوئی۔ کافی وعدے کیے گئے تجارت کے حوالے سے اور کچھ یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ سب سے پہلے میں رخ کروں گا سینئر تجزیہ کار اعظم چودھری صاحب کے ساتھ۔ اعظم صاحب، ایک اہم دورہ ہے پاکستان کے حوالے سے بھی اور یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں ان یادداشتوں کے دستخط، اور آنے والے وقت میں کوئی سرمایہ کاری ہے کہ ملک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمیر۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ شنگھائی تعاون تنظیم اس کا اجلاس ہے، بیسیکلی SCO اجلاس، جس کے اندر اس تنظیم میں شامل تمام ممالک کے سربراہان مملکت وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے، جس کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تجارت، باہمی تجارت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ اس وقت جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ دنیا کی ایک اچھی منڈی وہ بن چکی ہے، اور اس سے آگے ہمیں رشیا تک جو ہے ایکسیس مل رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے اور رشیا کے درمیان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس آتی ہیں، ازبکستان ہے، تاجکستان، قازقستان، یہ درمیان میں آ رہے ہیں، تو یہاں سے ہمیں اگلی منڈیوں تک رسائی مل رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ دو بنیادی مقاصد ہیں اس میٹنگ کے، اور یہاں پہ جو شنگھائی تعاون کانفرنس، وہاں پہ باقی علاقائی خطے کے جو مسائل ہیں وہ بھی وہاں پہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، لیکن سب سے بنیادی اس وقت کلائمیٹ چینج ہے، جو سب کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کلائمیٹ چینج میں پاکستان کا کیا رول ہے اور پاکستان کا کتنا متاثر ہوتا ہے اس کے اندر۔ دیکھیں، پاکستان اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پرسنٹ پاکستان کا رول ہوگا، باقی دنیا کا رول ہے، چاہے اس میں انڈسٹری کے فضلات ہیں، چاہے اس میں گاڑیوں کے دھوئیں ہیں، پیٹرول کے ہیں، باقی چیزوں کے، فوسلز ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی فوسلز ہیں اس میں پاکستان کا رول نہ ہونے کے برابر۔ لیکن جب وہ کلائمیٹ چینج کے اثرات آتے ہیں، آپ دیکھیں گلیشیئر جب پگھلتے ہیں اور پاکستان کے اندر وہ پھر تباہی لے کے آتے ہیں۔ آپ نے 2 سال پہلے ہم نے جو دیکھا ہے پاکستان میں جو سیلاب آیا، اس کی وجہ سے ہمیں اربوں ڈالر کا یہاں پہ نقصان برداشت کرنا پڑا۔ ہم اس پہ جتنا مرضی دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے رہتے، شاید دنیا اس طرح ہماری بات کو تسلیم نہ کرتی، لیکن تھینکفل ہے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے کہ وہ پاکستان آئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا پھر انہوں نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ جا کے وہ بات کی، اور تمام ممالک کو تب پتہ چلا کہ پاکستان کس قدر متاثر ہوا اور کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ مل بیٹھنے کا مقصد ہے کہ اس کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تمام لوگ مل کے کوئی ایسا لائحہ عمل طے کر سکیں کہ آئندہ آنے والے جو اس قسم کے آفات ہیں اس سے پاکستان سمیت باقی ممالک کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ دوسرا، ہم جب PDM گورنمنٹ تھی، جب شہباز شریف صاحب پہلے وزیر اعظم تھے، آپ نے اس وقت دیکھا ہے کہ ان کا زیادہ فوکس سینٹرل ایشیا کی طرف رہا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک گروئنگ مارکیٹ ہے، اس کے اندر بڑا پوٹینشل پایا جاتا ہے، اور پاکستانی پروڈکٹس کی وہاں پہ ڈیمانڈ بھی ہے، اور پاکستانی بہت سارے تاجر ہیں جو اس پہ کام کر بھی رہے ہیں، جو آلریڈی ایکسپورٹس کر رہے ہیں، اور امپورٹس بھی ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں ایک بڑا پاکستان کو فائدہ یہ ہے کہ ایکسپورٹس کا والیوم زیادہ ہے امپورٹس کی نسبت، تو اس لیے پاکستان کا زیادہ اس پہ کوشش یہ ہے کہ نئی منڈیوں کے اندر زیادہ سے زیادہ پاکستان اپنی تجارت کر سکے، اور یہاں سے مال جو ہے وہ وہاں پہ بھیجا جا سکے، کیونکہ آپ رشیا کے ساتھ اس وقت جو بین الاقوامی پابندیاں ہیں اس کے تناظر میں براہ راست نہ تجارت کر پا رہے ہیں، نہ اس کے ساتھ کوئی آپ لین دین کر پا رہے ہیں۔ آپ کو اس کے ساتھ یا بارڈر پہ جانا پڑتا ہے، یا آپ کو بالواسطہ اس کے ساتھ تجارت کرنا پڑ رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جب پیٹرول کی باری آئی، پاکستان نے سستا تیل خریدنے کے لیے، اس وقت رشیا ایک اچھی مارکیٹ تھی، لیکن وہ بین الاقوامی دباؤ، بین الاقوامی پابندیاں، اور ان کی وجہ سے ہم اس وقت تیل نہیں خرید پائے، جبکہ ہمارے ساتھ انڈیا نے وہی تیل رشیا سے براہ راست خریدا۔ ہم نے ایک سودا کیا، لیکن ہم نے جو آگے ایجنٹ کام کر رہے تھے وہ بھی انڈین تھے، ہم ان کے ساتھ ہم نے سودا کیا، ہم نے براہ راست نہیں کیا، کیونکہ اس کی وجہ صرف امریکہ ہے جو ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشرائز کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، چاہے وہ رشیا سے تجارت ہو، چاہے وہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں، اس کے اندر مغرب جو ہے وہ ہمارے اوپر زیادہ دباؤ ڈالتا ہے۔ اور ہم کیونکہ
کمزور اکانومی کا ملک ہے, ہمیں بار بار IMF میں جانا پڑتا ہے, ہم ایک ان کے سامنے ہم تھوڑا سا سمجھے کہ جھکے ہوئے بھی ہیں, اور اس وجہ سے وہ ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ منوا لیتے ہیں اپنی شرائط. اگر ان منڈیوں تک پاکستان کاروبار کے طور پر, تجارت کے طور پر پراپر ایک رسائی حاصل کر لیتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مغرب اور باقی ممالک کی جو تجارت ہے اس سے زیادہ بڑی منڈیاں یہاں پہ مل جائیں گی, اور رشیا تک آپ کو ایکسیس ملے گی, کیونکہ وہاں پہ پاکستانی زرعی اجناس, پاکستانی فیکٹریوں میں تیار ہونے والی مختلف پروڈکٹس, جس میں سپورٹس گوڈز ہیں, جس میں گارمنٹس ہیں, لیدر گوڈز ہیں, چاول ہے, ان کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے, اور سرجیکل انسٹرومنٹس, اس کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. پوری سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس ہیں وہ بھی اور رشیا بھی, اور پاکستان کی خصوصی طور پر جو ڈینٹسٹری سے متعلقہ سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں ان کی بہت ڈیمانڈ ہے وہاں پہ. انڈسٹری جو ہے وہ کافی بوم کرتی ہے, تو اس لیے وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ پچھلے دور میں بھی اور اس دور میں بھی وہ اس طرح بہت زیادہ وہ فوکس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو علاقائی مسائل ہیں, ہمیں بہت سارے علاقائی مسائل کا سامنا ہے, اور ان ممالک میں 2-4 ملک ایسے ہیں جنہیں براہ راست ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے. اس حوالے سے بھی یہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج جو شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں وہاں پہ ہوئی ہیں, صدر پوٹن کے ساتھ ہوئی ہے, تاجکستان کے ہم منصب کے ساتھ ہوئی ہے, ازبکستان کی ہوئی ہے, ترکیہ کی ہوئی ہے, آذربائیجان کی ہوئی ہے. یہ ملاقاتیں ان کا مقاصد بھی یہی ہے کہ سب مل بیٹھ کر سلک روڈ دہشت گردی کے اوپر بھی مل کے ایک تعاون وہاں پہ رہے, اور جو کاروبار ہے اس کے اندر بھی مل کے کوئی بہتر جو ہے نا وہ تجارتی روابط قائم کر سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی بہتر اسٹریٹجی طے کر پائے. بہتر. سر میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا سر, جو اب یہ دورہ ہے, ہم بھی اس سے کافی پر امید تو ہیں, تو لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح اعظم چودھری صاحب نے کہا امریکہ کا کافی انفلوئنس ہے, تو اگر دوبارہ انفلوئنس دیکھنے میں آتا ہے, اور یہ تجارت ہمارے لیے بھی کافی امپورٹنٹ ہے اور اس کے اندر جانا بھی ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ وعدے جو ہیں یہ وفا ہو پائیں گے؟ دیکھیے, جو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ جو امریکی معاملات ہیں یہ روس کی حد تک محدود ہیں. روس کے علاوہ جتنی بھی منڈیاں ہیں وہاں ایسے مسائل نہیں ہیں. آپ کو چوائس نے بتایا کہ ہم نے روس سے تیل درآمد کیا, اس کے کچھ مسائل بھی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں وہ روسی جو تیل ہے اس کی ریفائنریز اس طرح سے موجود نہیں ہیں. الٹیمیٹلی ہمیں وہ کچھ کسی اور شیپ میں لا کے اس کو کرنا پڑتا ہے, اس کی ایک کاسٹ ہے, جس کے بعد اس تیل کی جو قیمت نکلتی ہے وہ سارا کچھ اپنی جگہ. لیکن آج بھی اگر آپ غور کریں تو وزیر اعظم نے سب سے زیادہ زور بارٹر پہ دیا ہے کہ بارٹر ٹریڈ ممکن ہے, کیونکہ بارٹر ٹریڈ ایک وقت میں پاکستان رشیا کے ساتھ کرتا رہا ہے, اور یہ باقی کافی ساری چیزیں چوائس صاحب نے آپ کو بتائی ہیں. جو ٹیکسٹائل اور لیدر ہے یہ اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے روس, اور اگر ہم صرف کیونکہ ہمارے یہاں تو اب ماشاءاللہ انڈسٹری کی جو حالات ہیں وہ میرے اور آپ کے سب کے سامنے ہیں. ہماری لیدر کی جو ایکسپورٹس ہیں ایک زمانے میں وہ بہت بڑی انڈسٹری ہوا کرتی تھی, اب تو قربانی کی کھالیں بھی شاید کو خریدنے کو تیار نہیں ہے جو اس کا ریٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ لیدر کے اندر بھی اب کمپیٹ نہیں کر رہے دنیا کو. ٹیکسٹائل کے بھی بمشکل سروائیو کر رہے ہیں جو بھی معاملات ہیں, حالانکہ ایک زمانے میں ہمارا نٹ ویئر, حاضری, یہ ساری جو ڈفرینٹ ٹیکسٹائل کی فیلڈز ہیں اس کے اندر ہمارا اچھا خاصا انٹرنیشنلی ہم ایکسپورٹ بھی کیا کرتے تھے اور کمپیٹیٹو بھی تھے. انٹرنل مسائل بھی ہیں, انپٹس کا مسئلہ ہے, جو ہائی انپٹس ہیں وہ اس کی وجہ سے بھی ہماری انڈسٹری کو مسائل ہیں. اصل میں اگر آپ فوکس کر کے کوئی بارٹر کریں, مثال کے طور پر جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں, ابھی آپ کو چوائس نے بتایا کہ وایا تھرڈ پارٹی اگر آپ خرید رہے ہیں یا کسی اور کرنسی کے اندر خرید رہے ہیں, تو چیزوں کی جو کرنسی پیرٹی ہے یا تھرڈ پارٹی کی اپنی جو کمیشن ہے یا چیزیں ہیں, اگر وہ بھی مائنس ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر بھی ہوں, فیزیبل بھی ہوں. تو اگر پاکستان میں انڈسٹری ریوائیو ہو جائے, خاص طور پر جو لیدر کی انڈسٹری ہے, اگر وہ اس وجہ سے کہ روس کے ساتھ ہم بارٹر کر رہے ہوں اور روس ہمیں کچھ مراد بھی فراہم کر دے ہماری لیدر انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی ون ون آپ کے پاس آپشن ہو جائے گی. اب جو یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس کا معاملہ ہے, یہاں پر تو آپ کے لیے منڈیاں اوپن ہیں, یہ کھلی ہوئی ہیں. آپ کا صرف مسئلہ مال وہاں تک پہنچانے اور اس دوران جو معاملات ہیں جس کی طرف چوائس صاحب نے اشارہ کیا کہ جو دہشت گردی اور سیکیورٹی کے مسائل ہیں, وہ ایک اہم مسئلہ ہے ان روٹس کے اوپر. مجھے یاد ہے چوائس صاحب نے کچھ دن پہلے بھی یہ بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر افغانستان کا مسئلہ سیٹل ہو جائے تو آپ کے لیے ایک ایسا روٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے جس کے اندر آپ بہت بآسانی اور انتہائی کم لاگت کے ساتھ آپ ان تمام سٹیٹس کو ایکسیس کر رہے ہیں. اب بھی ہم جب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں,
قازقستان کے ساتھ ہم نے بات کی ہے تو ہم نے وایا چین ایک روٹ ڈیولپ کیا ہے جس کے ذریعے ہم وہاں تک جائیں گے. الٹیمیٹلی اگر ہم اسٹریٹ روٹ لے لیں تو وہ ہمیں بہت فائدہ مند رہے گا. قازقستان بھی اور کرگستان بھی وایا چائنا. سوری. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہیں ساری ایفرٹس. جب بھی سربراہان مملکت ملتے ہیں، اس سے پہلے وزرائے خارجہ کے اجلاس ہوتے ہیں، اس سے پہلے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سیکریٹری لیول پہ یا امبیسڈر لیول پر بھی بات چیت جاری رہتی ہے، اپنے اپنے ایریاز ڈیفائن ہوتے ہیں، پھر وزرائے خارجہ اس کو مزید ویٹ کرتے ہیں. لیکن جب سربراہان مملکت ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیزیں میٹیریلائز ہونے کی پوزیشن میں آ جاتی ہیں. اگرچہ کہ ابھی جو آپ کے سامنے اطلاعات ہیں وہ ایم او یوز سے متعلق ہیں، ایم او یوز سائن ہو رہے ہیں، مختلف طرح کے معاہدوں پر بات چیت جو ہے وہ تکمیل کی حتمی مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے. تو امید یہ کی جاتی ہے کہ جب سربراہان مملکت مل کر کوئی اناؤنسمنٹس آتی ہیں تو اس میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بہت جلد وہ چیزیں جو ہیں میٹیریلائز ہو جائیں گی. اگر ہمارے سیکیورٹی کے مسائل اس خطے سے ہم قابو کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں، خاص طور پر افغانستان کے ذریعے، اگر وہ معاملہ اور وہ روٹ ہمارا کسی طرح سے کلیئر ہو سکے تو پھر تو ہمارے لیے مسائل بہت سارے جو ہیں وہ نہ صرف ختم ہو جائیں گے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ود ان ایئرز آپ کا جو اکنامک پراسپیرٹی ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے اور آپ ترقی کر سکتے ہیں، آپ کی صنعتوں کا پہیہ چل سکتا ہے، پرووائڈڈ کہ آپ کی جو کمپیٹیٹیونیس ہے، جو آپ کی انڈسٹریل کمپیٹیٹیو انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ وہ آپ ہولڈ کرتے ہوں، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو آپ کے لیے سب کے لیے اوپن ہوتا ہے نا. اگر آپ کی پروڈکٹ کمپیٹ نہیں کر پا رہی تو پھر تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کو بنا کر اگر یہ ضرور ہے کہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے، منڈیاں ہیں، آپ بآسانی جو ہے ان منڈیوں کو ٹیپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ادروائز ان منڈیوں میں جو سامان آتا ہے جہاں سے آتا ہے اور اس کی جو کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے. جس طرح یہ سی پیک کا ایک مقصد ہے نا، سی پیک بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب وہ سمندری راستے کے ذریعے جب وہ مال پہنچایا جاتا ہے تو اس کی ایک بہت ہائی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے چین کو. اور ایک عام ٹینٹیٹیو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ 15 سے 30% تک کاسٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں اگر آپ کا سی پیک جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام کر رہا ہو. تو یہ ساری انویسٹمنٹ کا فائدہ آپ کو یہ ہے. ہاں اب تو ویسے بھی آپ بیسیکلی آپ مونیٹائز کرنے کے یہ جو سیکنڈ فیز ہے یہ سی پیک کو مونیٹائز کرنے کا ایریا ہے جس کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں. تو مسائل جو ہوں گے اس کے اندر صرف سیکیورٹی کے ہیں. تو یہ جو سیف افریقی اجلاس ہوا ہے جس کے اندر طیب اردوان بھی، ازبک پریزیڈنٹ بھی اور ہمارے وزیر اعظم انہوں نے جو ملاقات کی ہے وہ اس کا مین فوکس ہی جو تھا وہ سیکیورٹی کے اوپر تھا. یہ موسمیاتی تبدیلی تو ایک ایجنڈا ہے نا شنگھائی تعاون تنظیم کا، اس کے اندر بھی بات کی جا رہی ہے، اس میں بھی ہمارے مسائل ہیں جس کی طرف اشارہ ابھی چوہدری صاحب نے بتایا آپ کو کہ ہم جو ہے 1% بھی ہمارا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے، لیکن نقصان اٹھانے پہ آتے تو ہمیں شدید نقصان اٹھانا پڑتا ہے. وہ آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ ہوا تھا فلڈز کے اندر. سو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اصل معاملہ پاکستان کو بہرحال اس سارے معاملے کے اندر جس خطے کے اندر ہم تجارت کی بات کر رہے ہیں وہاں اگر آپ کو افغانستان کا روٹ سیف روٹ مل جائے اور آپ کے ہاں سیکیورٹی کے مسائل نہ ہوں تو آپ کے لیے پھر بہت سارے جو ہے نا وہ نئے ایونیوز کھل سکتے ہیں، آپ کی انڈسٹری کے لیے بھی، آپ کے بزنس مین کے لیے بھی، تاجروں کے لیے بھی. سر میں اعظم چودھری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، تھوڑا سا مجھے ذرا گائیڈ کریں، کنکلوڈ کریں کہ خاص طور پہ یہ جو سیکیورٹی کے مسائل، نشاط صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی، آپ نے بھی کہا سر جس طرح کہ افغانستان میں جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں اور شارٹیسٹ وے بھی افغانستان ہے، اور وہاں پہ جو امریکی اسلحہ وہاں پر ہے اور اتنے بلینز ڈالرز کا جو اسلحہ وہاں پر رہ چکا ہوا ہے تو وہ تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اگر یہاں سے ٹریڈ کر دیا. میں آپ کو ایک حیرانگی کی بات بتاؤں کہ سیکیورٹی کے مسائل جب افغانستان کی سرحد آپ کراس کر کے آگے جاتے ہیں نا، افغانستان کے اندر نہیں ہے. یہ سیکیورٹی کے مسائل ہماری سرحد کے اندر ہے، اور وہ پیدا کون کر رہا ہے؟ جو افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں ٹی ٹی پی کا دہشت گرد، وہ یہاں پہ مسائل پیدا کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے یہاں پہ وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، جبکہ افغانستان کے اندر وہ کسی قسم کی کارروائیاں نہیں کر رہے. اب ہمیں جو مسائل کا سامنا ہے بنیادی طور پر ان کی جانب سے ہے. وہ جو ایسی تنظیمیں وہاں پہ بیٹھی ہیں، دہشت گرد تنظیمیں جو افغانستان میں جنہوں نے اڈے بنا رکھے ہیں، جس میں ٹی ٹی پی بھی ہے، جس میں اب بی ایل اے بھی ہے، اور ہماری جو مندوب ہیں یونائٹڈ نیشن میں، انہوں نے پچھلے دنوں وہاں پہ ایک رپورٹ پیش کی ہے ایویڈنسز کے ساتھ کہ انڈیا ان دونوں تنظیموں کو اور بھی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو فنڈنگ کرتا ہے، اور ان کو باقاعدہ پاکستان میں یہ جو اس قسم کی صورتحال ہے دہشت گردی میں اس میں مبتلا رکھنا چاہتا ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے اندر بزنس نہ چلے، یہاں پہ انویسٹر نہ آئے، یا یہاں سے تجارت نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو مہنگے راستوں سے تجارت ہو تاکہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اسٹرینتھن نہ ہو پائے. یہ ان کا مقصد ہے.
لیکن اس کے اندر اب جو پاکستان جو کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ دہشت گردی پہ قابو پا کے افغان حکومت کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے دوحہ کے اندر پچھلے 2-4 دنوں سے ہمارے اس میں اصل جو نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ مل کے دہشت گردی کے اوپر قابو کس طرح ڈالنا ہے. اگر ہم دونوں ممالک مل کے اس پہ دہشت گردی پہ قابو ڈال لیتے ہیں اور افغان حکومت ہمیں اس میں تعاون کرتی ہے تو ہمارا تو جو فائدہ ہے سو ہے، افغان حکومت کا بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ ہماری ٹریڈ کو ایک ہمیں بڑا شارٹ کٹ راستہ ملے گا. ابھی ہم یہاں سے جو ہم نے راستہ جو نشاط صاحب ذکر کر رہے ہیں، جو راستہ ہم اختیار کر رہے ہیں، ہمیں پہلے چائنا جانا پڑتا ہے، ہمیں چائنا کے اندر داخل ہو کے پھر ہمیں 400 کلومیٹر مغرب کی طرف جانا پڑتا ہے، پھر ہم رشین جو سٹیٹس ہیں ان تک رسائی حاصل کرتے ہیں. اگر ہمیں براہ راست افغانستان کے اندر سے راستہ اگر اسٹریٹ روٹ ملتا ہے، جس طرح ہمیں ایک ٹرین کا سی پیک کا حصہ ہے، وہ ٹرین کی ایک وہاں پہ بچ جاتی ہے لائن اور ٹرین کے ذریعے ہم وہاں پہ تجارت کرتے ہیں، ہمارا کم از کم 500 سے 600 کلومیٹر اس میں کم ہو جاتا ہے اور اخراجات بھی کم ہوتے ہیں. جب آپ ٹرین کے ذریعے اپنی تجارت کریں گے تو آپ کے اخراجات بہت نیچے آ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بوگیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ فیول یہ وہ تمام اخراجات نیچے آتے ہیں، کاسٹ کم ہوتی ہے. جب آپ ٹرکوں کے ذریعے یا ویسے بائی روڈ آپ تجارت کرتے ہیں اور لمبا راستہ اختیار کرتے ہیں، آپ کے اوبیسلی اخراجات اس پہ بڑھنے ہیں. لہٰذا اس میں اصل جو ہمارا مقصد ہے کہ ہمیں شارٹیسٹ وے ملے، کیونکہ ابھی وزیر اعظم صاحب نے قازقستان کو اور تاجکستان ان کو بھی دعوت دی ہے کہ آپ ہماری پورٹ استعمال کریں ٹرانزٹ روٹ کے طور پر اور آپ اپنی تجارت کریں. لیکن ان کے لیے بھی وہی مسائل ہے کہ اگر وہ یہاں سے تجارت کرتے ہیں، بے شک جو پہلے وہ تجارت کر رہے ہیں اس سے انہیں سستی پڑے گی، لیکن پھر بھی یہ روٹ انہیں خاصا لمبا پڑے گا. اگر افغانستان سے براہ راست ان کو ایکسیس ملتی ہے تو ان کو بہت آسانی ہو جاتی ہے، چند گھنٹوں کے دوران ان کا جو جتنا بھی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ یہاں سے پورٹ سے اٹھائیں گے اور وہ ان کی اسٹیٹس تک وہاں پہ پہنچ سکتی ہے. بنیادی طور پر یہ ساری جو ایفرٹ ہو رہی ہے، یہ اس میں تجارت جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان تمام ممالک کو یہ ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تجارت کی، چاہے وہ بارٹر پہ کریں، چاہے وہ آپ کیش پہ کریں، تھرو بینکنگ چینل کریں. لیکن ان ممالک کو سوٹ کرتی ہے کیونکہ ان کی سرحدیں آپس میں سب کی ملی ہوئی ہیں، ان کے درمیان میں کوئی فاصلے یا سمندر نہیں آ رہا. اور جب آپ گراؤنڈ کے ذریعے تجارت کرتے ہیں تو وہ لینڈ ٹو لینڈ ایزی ہے، وہ لینڈ ٹو لینڈ ایزی بھی ہوتی ہے اور اس پہ کاسٹ بھی کم آتی ہے، اور ان منڈیوں میں آپ اپنا مال جو ہے وہ سستے داموں پہنچا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ پھر ایک نقطہ آ جاتا ہے جس کی طرف ابھی نشاط صاحب بات کر رہے تھے. ہماری اپنی انڈسٹری جو کہ بہت مضبوط ہوا کرتی تھی، آج ہماری انڈسٹری کمزور ہو گئی ہے. ہماری انڈسٹری کمزور ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ وہ ہے ہماری انرجی. جب ہم مہنگی انرجی دیں گے اور کاسٹ ہماری زیادہ آئے گی، ہم باقی منڈیوں کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک سب سے بڑا نقطہ ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنی جو کاسٹ ہے اس کو نیچے لے کے آنا ہے، انرجی کو تھوڑا سستا کرنا ہے تاکہ ہم کمپیٹ کر سکیں باقی دنیا کے ساتھ. کمپیٹ کریں. انرجی پہ بھی سارا میں بات کریں گے. نشاط صاحب، میں آخر پہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو دورہ ہے آپ سمجھتے ہیں فروٹفل ثابت ہوگا؟ جس طرح کہ پہلے بھی کافی دورے ہوئے ہیں وزیر اعظم کی جانب سے، لیکن اب یہ کافی ایک اہم دورہ بھی اسے کہا جا رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اس سے کافی کوئی نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مل پائے گا اور ہم اس کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ میں شامل ہو پائیں گے؟ دیکھیے، ایک طرح سے آپ کو چوائس صاحب نے اشارہ کیا تھا، یہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے نا یہ بڑا میٹر کرتی ہے. کیوں ایسا ہوا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جس وقت اجلاس ہونے جا رہا ہے اسی وقت ہی ہم دوحہ کے اندر طالبان کو بھی انگیج کر رہے ہیں، جو وہاں کی افغان حکومت ہے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پریلیمنری ٹاکس بھی ہوئی ہوں گی. بہت دفعہ ہماری نیگوسیشنز ہوئیں، بیچ میں بریک کر گئیں، پھر ان کو ہم نے بہت سارے ڈوزیئر دیے، اس پہ کام نہیں ہو رہا، شکوے ادھر سے بھی ہیں، شکوے ادھر سے بھی ہیں. ٹھیک ہے، ان سارے معاملات کے بعد بالآخر آپ وہاں اگر بات چیت کر رہے ہیں تو وہ کسی نہ کسی گراؤنڈ پہ بات ہو رہی ہوگی نا. اور اگر اس کو کوئی حتمی شکل دینی ہے اور اس میں یہ تمام جو سٹیٹس انوالو ہیں، ایکچولی آپ کو یاد ہوگا اگر آپ روس افغان جنگ کے بارے میں اگر آپ یاد کریں تو یہ گرم پانی کے ساحل کی بات ہوا کرتی تھی. یہی وہ ساحل تھے، گرم پانی تک رسائی، یہی ساحل تو انہیں چاہیے، ان کی ضرورت ہے. لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ اس سارے راستے کے اندر جو سیکیورٹی کے مسائل اگر وہ کلیئر ہو جائیں تو وہ شاید آپ کے اوپر اپنی استطاعت سے زیادہ سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہوں گے، کیونکہ اس سے ان کا مستقبل سیف ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح چین، کون حل کرے گا؟ جس طرح چین سی پیک پہ انویسٹمنٹ،
اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو یہ جو یہاں سے ٹرانسپورٹ کر کے لے جانے والا معاملہ ہے اس کے اندر اس کی کاسٹ سیونگ ہے. اسی طرح سے اگر ان کو گرم پانی کا ساحل ملتا ہے ان تمام سٹیٹس کو تو الٹیمیٹلی وہ ان کے لیے بہت کاسٹ افیکٹو ہو جاتا ہے. تو جتنی کاسٹ بچتی ہے اس سے پاکستان اور افغانستان جو ہیں وہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں, افغانستان اور پاکستان یہ اس کو انشور کر لیں, اس سیکیورٹی کو, اس پہ جتنی مرضی کاسٹ پے کرنی پڑے کاسٹ پے کریں یعنی اس کوریڈور کو بنانے میں. لیکن ونس اگر آپ یہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو آپ کے دونوں ملک کے اوپر آپ سمجھیے کہ اکنامک پراسپیرٹی بارش کی طرح برسے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 2 ممالک ہیں, وہاں پر درجنوں ممالک ہیں جو اس سارے معاملے کے اندر آپ کے ساتھ انوالو. پھر یہ 2 وے معاملہ ہے نا, صرف ادھر سے صرف آنے کا معاملہ نہیں, یہاں سے جانے کا معاملہ بھی ہے. پھر جو چین جو ہے وہ جو جتنا ٹریول کر کے ان سٹیٹس میں جاتا ہے ادھر سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. اور ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیزائن ہوگا, ایک ٹریڈ روٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا جو کاسٹ افیکٹو ہوگا. تو ایز سون ایز وہ اسٹیبلش ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ سلک روڈ کیا تھی, سلک روڈ ایک زمانے میں صدیوں تک کیوں کامیاب روڈ رہی. آپ کی یہ جو جی ٹی روڈ ہے یہ جب آپ اسٹیبلش کر چکے تو آپ یہ دیکھیے کہ جی ٹی روڈ کے اسٹیبلش ہونے سے آپ کے صدیوں تک آج بھی جی ٹی روڈ اسی طرح سے یہ اس تجارت, اس ٹریڈ, اس ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہو رہی ہے. سو آپ جب یہ ٹریڈ روٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں تو پھر صدیوں تک اس کا بینیفٹ آپ کو مل رہا ہوتا ہے. سو یہ جو جس کی میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر چین آپ کے یہاں پہ یہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو وہ تمام سٹیٹس بھی آپ کے انفراسٹرکچر اس کے اندر سامنے آ جائیں گی, سیکیورٹی میں شیئر کریں گی. بات صرف اس کنسنسس کی ہے اور اس بیسکلی اس عزم کی ہے, اس چیز ریزالو کی ہے افغان حکومت کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے کہ وہ اس کو ہر صورت میں ہر حال میں سیکیور کریں گے اور دوسروں کو یہ بتانے کی ہے کہ یہ سیفسٹ روٹ ہے, یہ شارٹسٹ روٹ ہے. کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں اب جب اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سربراہان مملکت بیٹھ کر کو بات کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ فروٹفل بھی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ فوری طور پہ 2-4 دن میں 10 دن میں اس کی کوئی ایسی شکل آپ کے سامنے نظر نہ آئے, لیکن جب بات ہوتی ہے, جب مذاکرات ہوتے ہیں, جب چیزیں آمنے سامنے رکھی جاتی ہیں, شکوے شکایتیں بھی ہو جاتی ہیں, چیزیں بھی بہتر ہو جاتی ہیں. وہ افغانستان کی سائٹ سے بھی ایسا ہی ہے اور ان سٹیٹس کے بھی جو فیئرز ہیں ان کو ہم دور کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. اور پھر یہ جو ایک پرابلم جس کی بات ہم کر رہے تھے کہ پیٹرول وہاں سے آتا ہے, آپ کی انرجی جب وہ سستا ہوگا تو الٹیمیٹلی یہ جو ہماری انڈسٹری کو جو مسائل ہے, یہ ابھی وزیر اعظم صاحب نے 10 روپے یونٹ کم کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انڈسٹری جو ہے وہ سروائیو کر سکے. تو اگر وہ آپ کی کاسٹ مزید کم ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو پرابلم, کیونکہ ہم تو ہمارا مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ ہم تو اس کے اوپر نہیں ہے, ہم تو تھرمل کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ہم دوسری جو ایکسپینسو بجلی ہے اس کے اوپر, حالانکہ اگر ہائیڈل کی طرف ہم فوکس رکھتے تو شاید آپ کو بجلی اتنی مہنگی کرنی نہ پڑتی. لیکن چونکہ اب آپ کو انرجی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ نے تھرمل کے اوپر زیادہ انحصار کیا اور پھر یہ آئی پی پیز اور یہ سارے معاملات آپ نے انوالو کر لیے, جس کی وجہ سے ہی آپ کو یہ آج دن دیکھنا پڑ رہے ہیں کہ ہمارے جو حالات ہو گئے ہیں جس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے فردر بھی. تو وہ انڈسٹری ہو یا عام آدمی ہو تو وہ تو بجلی تو انرجی تو ہے, وہ کسی کے لیے بھی وہ کسی ایکسیپٹنس لیول سے تو بہت اوپر چلی گئی ہے, اس بات سے بہت باہر چلی گئی. سو وہ آپ کو 2 وے یہ معاملہ ہے. پھر وہاں سے بھی آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے, سرمایہ کاری کی سپورٹ بھی مل سکتی ہے, سیکیورٹی کے اس کے لیے بھی آپ کو مل سکتی ہے, ٹیکنالوجی کی سپورٹ بھی مل سکتی ہے. پھر آپ کو یہ جو فیول کی را ہے یہ بھی آپ کو مل سکتی ہے. ہر طرح سے یہ ہر ایک کے لیے ون ون سچویشن ہے, پرووائڈڈ کہ آپ صرف اس روٹ کو اسٹیبلش کر کے سیکیور کرنے میں کامیاب ہو جائے. سیکیور کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. عالم صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے, سیکیورٹی کے معاملات اور باقی معاملات جس طرح نشاد صاحب نے کہا, آپ کو کیا دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں سیکیورٹی کے معاملات پہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی پوری قوم کو, تمام پولیٹیکل و نان پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز, ان کو یکسو کرنا ہے ایک پوائنٹ کے اوپر. اگر ہم نے دہشت گردی کا قلع کما کرنا ہے تو جب تک پوری قوم ایک پیج پہ نہیں ہوگی ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا. اکیلی سیکیورٹی فورسز جتنی مرضی ایفرٹ کرتے ہیں, دیکھیں نا روزانہ ہمارے کتنے شہید ہو رہے ہیں جوان, ہمارے افسر شہید ہو رہے ہیں. آج دیکھیں جو بجوڑ کے اندر واقعہ ہوا ہے, ایک سابق سینیٹر وہاں پہ شہید ہو گئے. تو اس کے لیے آپ کو پوری قوم کو یکسو ہونا پڑے گا. اچھا ایک نقطہ ایسا ہے اس بالخصوص ٹریڈ کے حوالے سے جو میں نے پرسنل ایکسپیرینس بھی کیا اور جو وقتاً فوقتاً تاجر حضرات وہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. باقی دنیا کی جتنی ایمبیسیز ہیں وہ ٹریڈ کے لیے نئے نئے مواقع تلاش کرتی ہیں, اور ہماری ایمبیسی بھی ایک بھرپور وہاں پہ سٹاف موجود ہوتا ہے اور ایک کمرشل اٹیچی بھی وہاں پہ ہوتا ہے اور اس کا ایک پورا سیکشن ہے. لیکن ہمارے کمرشل اٹیچی اس طرح فوکس نہیں کرتے جس طرح باقی دنیا کر رہی ہے. وہ نہ نئی منڈیاں تلاش کرتے ہیں,
نہ وہاں سے کوئی ایسی چیزیں اپنے جو تاجر ہیں ان کو یہاں پہ بتاتے ہیں. یہ ایک لیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومتیں جتنی مرضی کوشش کر لیں, لیکن جب تک آپ کی وہاں پہ موجود امبیسی کے لوگ وہ اپنا کام نہیں کریں گے, جب تک ایکٹیو نہیں ہوگی تو امبیسی ایکٹیو نہیں ہوگی, ہمیں اتنی دیر تک ٹریڈ میں مسائل ہمارے آتے رہیں گے. سامنا کرنا پڑے گا. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد پھر ہوں گے, کچھ بات کریں گے انرجی کے حوالے سے بھی. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کریں گے, مختلف ٹاپکس ہیں, لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا ملکی اداروں کی نجکاری کے حوالے سے, جس کے اوپر خاصا زور دیا جا رہا ہے اور بات چیت چل رہی ہے. حکومت کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے بہت سے اداروں کی نجکاری کی جائے گی. اعظم چودھری صاحب, جیسے کہ آج ہم نے علیم خان کی بھی سٹیٹمنٹ دیکھی پی آئی اے کے حوالے سے, ساتھ ہی ساتھ کہا گیا اور دوسرے دیگر اداروں کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے نجکاری بہت ضروری ہے. اس نجکاری کا ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ میر یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں تکلیف دہ ایک پوائنٹ ہے. دیکھیں, گھر کے برتن بیچ کے آپ گھر نہیں چلا سکتے, لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے تھے ان کو اتنا کمزور کر دیا گیا. اس کا میں ذمہ دار کسی ایک حکومت کو نہیں ٹھہرا رہا, میں جو کنزیکٹو جتنی حکومتیں ہیں سب کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. جو کوئی بھی آیا ہے اس میں بلا جواز وہاں پہ بے تحاشا بھرتیاں کی, اس کے اخراجات کہیں سے کہیں پہنچا دیے. اور آج ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں, بالخصوص دو ادارے جس میں پی آئی اے جو کہ ریاست کی سب سے بڑی ایئر لائن جس نے بہت سارے ممالک میں ایئر لائن اسٹیبلش کی, آج اس ایئر لائن کو اور ہماری سٹیل مل, ہم ان دونوں کو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو اتنی مضبوط ایئر لائن تھی جس نے ایک دوسرے ممالک کی ایئر لائنز بنائی جس میں ایمریٹ بھی شامل ہے, وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں ترقی کر کے. اور دنیا کی جو ٹاپ ایئر لائن ہے اس میں اس وقت ایمریٹس کھڑی ہے, اور پی آئی اے جو اس کو اسٹیبلش کرنے والی ہے وہ اس وقت کہاں کھڑی ہے. کہ آپ کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ 830 ارب کا جو ہے نا 850 ارب کا خسارہ ہو گیا. یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے. اور اس کے جو ذمہ دار ہیں کیا ان کا تعین بھی کریں گے؟ جن لوگوں نے ان اداروں کو کمزور کیا, نقصان کیا, کیا ان کے لیے بھی کچھ سزا رکھی گئی ہے کہ آپ ریاست کے ان اداروں کا آج وہ اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ آپ انہیں بیچنے کے لیے آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں نکل رہا؟ بہتر ہوتا کہ ہم کوئی اپنے وسائل استعمال کر کے ان اداروں کو مضبوط کرتے اور ان کو ریاستی تحویل میں ہی رکھتے, نہ کہ ہم پرائیویٹائز کر کے دوسرے ہاتھوں میں دینے جا رہے ہیں. بہرحال اگر آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے تو پھر اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایسی رکھیے گا جس طرح آپ نے پی ٹی سی ایل کو پرائیویٹائز کیا تھا, اور اس کی پرائیویٹائزیشن میں آج بھی مسائل ہیں, آج بھی پیمنٹس کے ایشو ہیں کہ آپ کو اس طرح کی پیمنٹس اس طرح نہیں موصول ہوئی جو جس ٹائم پہ اور جتنی پیمنٹس آپ کو ملنی چاہیے تھی, اور اس کے خربہار پہ کی اس کی ایسٹس ہے, اس کی پراپرٹیاں تھی, اور آپ نے کوڑیوں کے بھاؤ وہ دیے تھے. اب علیم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لائیو دکھائیں گے, یہ سارے نجکاری کے پروسیس کو. جب آئے گا یہ ٹائم ہم دیکھیں گے کس طرح وہ لائیو دکھاتے ہیں. ابھی تک تو یہی خدشات پائے جاتے ہیں کہ کہیں یہاں پہ بھی اسی طرح کوڑیوں کے بھاؤ نہ اس کو دیا جائے, کیونکہ پی آئی اے کے پاس اتنے زیادہ ایسٹس ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر ان کو اچھے طریقے سے یہ پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کریں تو ریاست کے پاس بھی بہت کچھ بچے گا, اور جو کمپنی یا جو کنسورشیم اس کو ہولڈ کرے گا, لے گا, اس کے حصے میں بھی بہت کچھ آئے گا. لیکن اس کا طریقہ کار شفاف ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ صرف پی آئی اے تک بات محدود نہیں ہے. آپ دیکھیں کن اداروں کو آپ کرنے جا رہے ہیں. ابھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں ممکنہ خدشات دور کرنے جا رہے ہیں جو خریدار ہیں. دیکھیں اس وقت میں جو عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کا کن اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کا اس وقت ارادہ ہے. پی آئی اے, اسٹیل مل, ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن, فرسٹ ویمن بینک, اس کے بعد اسٹیٹ لائف کارپوریشن, زرعی ترقیاتی بینک, یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن, پیکو, ریکوڈک اور بھی کچھ ادارے شامل ہیں. کہ آپ ملک کے تمام ریاستی اداروں کو بیچنے جا رہے ہیں. بھئی ایک دو ادارے جو آپ سے نہیں سنبھالے جا رہے چلے اس پہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں, آپ باقی اداروں کو تو کم سے کم ریاست کے پاس رہنے دیں. آپ اسی طرح تمام چیزیں بیچتے چلے جائیں گے تو ملک کے اپنے پاس کیا بچے گا؟ تو سارے ملک کی ریڈ ہے. اور پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر میں 2 دن پہلے سن رہا تھا, پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ اپنے تمام اداروں کو کیوں بیچنے جا رہے ہیں. آپ پی آئی اے اور اسٹیل مل کی بات کرتے ہیں کہ جو وہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہے, وہاں پہ اخراجات بہت زیادہ ہیں, نقصان ہو رہا ہے.
باقی اداروں میں ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ آپ تمام ادارے پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کچھ ادارے تو ریاست کے پاس ایسے ہونے چاہیے جو ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں. جب آپ تمام اداروں کو اس طرح دوسروں کو دے دیں گے تو پھر باقی ریاست کے پاس کیا بچے گا؟ ریاست کے پاس صرف کراچی کی طرف بھی دیکھ لیں کہ الیکٹرک کو دیکھ لیا. ریاست کے پاس پہلے آپ نے جو بجلی ہے اس کو آپ نے پرائیویٹائز کیا ہے. جو آئی پی پیز ہے, آئی پی پیز یہی ہے نا, وہ پرائیویٹ ادارے ہیں. آج اس قوم پہ عذاب مسلط کر دیا ان لوگوں نے. آپ اسی طرح سب کو کر دیں گے, اس کے بعد ریاست کے پاس صرف اور صرف بیوروکریسی بچے گی, اور اس بیوروکریسی کے اخراجات بچیں گے جو ریاست کو ادا کرنے پڑیں گے. ریاست کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا. ریاست کے پاس اداروں کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر وہ بھی نہ رہے تو سر نشاط صاحب, جیسے کہ جس طرح ناظم چودھری صاحب نے روشنی ڈالی ان معاملات پر, پہلے تو ایک دو ادارے کا کہا تھا, اب تو پوری ایک فہرست تیار کر لی ہے, تو پاکستان کے لیے تو بڑا مشکل ہی ہو جائے گا. جس طرح انہوں نے ذکر کیا آئی پی پیز ہے, کے الیکٹرک ہے, تو یہ ادارے بھی اگر اسی ڈگر پر چل پڑے تو گر جائیں گے. مسد معذرت, میں ذرا مختلف میرا اس کے بارے میں جو پوائنٹ آف ویو ہے, میں تو کہتا ہوں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان اداروں کو 2-4 روپے پلے سے دے کے بیچ دینا چاہیے. یہ جو کہتے ہیں یا بیٹھ کے یہ جتنے اداروں کے یہ نام گنوائے ہیں, یہ سارے کے سارے خزانے پہ بوجھ ہیں. یہ وہ ادارے ہیں جو چل نہیں پا رہے, جن میں ہم سینکڑوں ارب سالانہ ہمیں ڈالنے پڑتے ہیں, جس کا بوجھ اب ٹیکس کی صورت میں اور آپ برداشت کرتے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ پی آئی اے نہیں چلتا, اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اسٹیل مل نہیں چل رہی, اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دیکھیں بات کیا ہے, یہ بات بالکل درست ہے. دنیا بھر کے اندر اگر آپ ماڈلز کو دیں, مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پی ٹی سی ایل, آپ کو یاد ہے جب پی ٹی سی ایل پرائیویٹ نہیں تھا, سرکاری تھا, وہاں کیا حالات تھے؟ ایم این ایز کی سفارشیں منسٹروں کی سفارش کرا کے فون لگوانے پڑتے تھے. اگر پی ٹی سی ایل پرائیویٹ نہ ہوا ہوتا, آج آپ کی ٹیلی کام انڈسٹری, آج جو ہے آپ موبائل لے کے اور یہ سارے معاملات یہ جو کر رہے ہیں, ٹیلی کام انڈسٹری آپ کے یہاں فروغ ہی نہیں پا سکتی تھی. نہیں, میں اس میں تھوڑی سی تصحیح کروں گا. یہ جو پی ٹی سی ایل ہے یہ پرائیویٹائز پہلے ہوا تھا, سیلولر کمپنیز بعد میں آئی ہیں. اور کنیکشن جو ایزی ایکسیس ہوئی ہے وہ سیلولر کے فروغ کی وجہ سے. یہ جو یہ ٹیلی کام انڈسٹری ہے, اس کی مدر سروسز اتصالات اور پی ٹی سی ایل ہی پرووائڈ کرتا ہے, جو جس کے اوپر بیس کرتے ہیں یہ سارا. جو سابق گورنر صاحب کی جی, یہ جو سارا وہ ایک ڈیفرنٹ, بالکل ڈیفرنٹ وہ ایک ہے ادارہ. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے, یہ ہم دیکھ چکے ہیں, ہم نے وہ بینک بھی دیکھا ہے جو جس کی حالت یہ تھی کہ وہاں برے حالات تھے اور وہ پرائیویٹ سیکٹر میں گیا, آج وہ بڑے بینکوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے. آپ جو آپ کے پاس رکھ کے آپ کوشش کرتے رہے, وہ بھی اب آپ بیچنے کے چکر میں کہ اس کو بیچ دیں. دیکھیں معاملہ, میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات ہے, آپ سوچئے ذرا, تصور کیجئے کہ شوکت خانم آج سرکاری اسپتال ہو, ایک اسپتال آپ کے سامنے بھی ہے نا یہاں, شوکت خانم بھی آپ جاتے ہوں گے. میں آج ایک کینسر کیئر ہاسپٹل گیا ہوں, میں دنگ رہ گیا ہوں, لٹرلی اسٹونشڈ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طریقے سے میں سمجھوں اس بات کو, اس فارمولے کو, اس سسٹم کو. آپ یہ دیکھیے, ہزاروں پیشنٹس وہاں پہ, ان کا ہر قسم کے کینسر کا علاج, ٹو این ایکسٹینٹ کہ اس ادارے کے اندر, وہ پرائیویٹ ٹرسٹ ہے, اس ادارے کے اندر یہ وہ کہتے ہیں پیلیٹیو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, جس میں کینسر جس کو آپ نے جواب دے دیا ہے اس کو بھی وہ رکھتے ہیں, کیونکہ کینسر کے پیشنٹ جب اس کی اس حالت تک چلا جاتا ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اس کو پین مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جو شخص جس کے امکان نہیں ہے کینسر کیور ہونے کے, اس کے لیے بھی انہوں نے وارڈ بنائے ہوئے ہیں. وہاں پر ہر آنے والے بندے کا, وہاں پر اس کے ساتھ اٹینڈنٹ کا انہوں نے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے, وہاں کمرے موجود ہیں, میں بھی بتانے لگا ہوں, کمپیریزن دے رہا ہوں, وارڈز موجود ہیں وہاں پہ. جو بندے جو ہر طرح کے کینسر کے علاج کے لیے جو آئے ہیں ان کے اٹینڈنس ہیں, ان کے لیے کھانا وہاں موجود ہے. آپ کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں کھانا کھا رہے ہیں, 3 وقت کی رو ہے, اور وہ سارے کا سارا ڈونیشن بیس پہ چل رہا ہے. یعنی پرائیویٹ ڈونرز اس کو چلا رہے ہیں. مینجمنٹ صحیح ہونے سے ادارے کی, چونکہ اعظم چودھری صاحب کا یہی کہنا تھا نا کہ اگر اس کو مثال کے طور پہ میں بتانے لگا ہوں, اس کی زمین تک بھی سرکار نے نہیں دی. شوکت خانم کی تو چلو سرکار نے دی تھی, اس کی زمین بھی نہیں, خرید کر انہوں نے بنایا. میں صرف جو بات آپ کو کنسیپٹ سمجھانا, آج آپ اس ہاسپٹل کو سرکاری تحویل میں دے دیں اور 6 ماہ بعد اس کا حال دیکھ لیجیے گا. کیوں؟ پرابلم کیا ہے؟ جن لوگوں نے خراب کیا ہے ان سے کون جواب لے گا؟ جواب آپ جو مرضی لیں. چوئی صاحب کے کہنے کے اوپر اگر فرض کریں کسی کو آپ نے قبر سے نکال کے لانا ہے, ضرور نکال کے لائیں. میں اس حق میں ہوں کہ ان کو سزائیں دے دیں, سب کو دے دیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں, حکومتیں جو ہوتی ہیں نا, حکومتوں کے کرنے کے بعض کام ہیں, بعض نہیں ہیں.
یہ سارا کانسیپٹ شروع ہوا تھا جب ہم نے چیزوں کو نیشنلائز کرنا شروع کیا تھا. نیشنلائزیشن سے پہلے اس طرح کے نہ ادارے تھے, نہ اتنی پرابلم تھی, نہ اتنے مسائل کھڑے کیے ہوئے تھے ہم نے. یہ ہم نے نیشنلائزیشن کے چکر میں آ کے کچھ چیزوں کے اوپر یہ بھی سرکار کرے گی, یہ بھی گورنمنٹ کرے گی, یہ بھی گورنمنٹ کرے گی, نتیجہ یہ ہوا نہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر پراپر اسٹیبلش ہو سکا, نہ وہ گرو کر سکا, نہ ہمارے سرکاری ادارے سرکاری سیکٹر نے ڈیلیور کیا. آپ مجھے وہ سرکاری سیکٹر بتائیں, آپ بتا دیں, چودھری صاحب بتا دیں, وہ سیکٹر بتائیں جس کے اندر جو ہے نا وہ بہت گرو کر گیا اور اس نے پاکستان کو بڑا بینیفٹ کیا. دیکھیے جو آپ کی اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ جب کہتے ہیں نا, یعنی آپ کے جو نیشنل سیکیورٹی سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں, آپ کی اس سے متعلق جو چیزیں ہیں جس کے اوپر بیس کرتا ہے آپ کا دفاع اور آپ کی انٹیریئر سیکیورٹی, یہ جو 2-3-4 چیزیں ہوتی ہیں یہ اسٹیٹ کا کام ہے. مطلب آپ کا اسٹیٹ کی جو آرگنز ہے وہاں پہ ہو, اس کے علاوہ آپ کو کسی معاملے میں الجھنا نہیں چاہیے. یہ جو آپ نے ہر چیز پہ خود سے کرنے کی ٹھان لی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم اس حال کو پہنچے ہیں. آپ مجھے بتائیے نا کہ میرے ٹیکس کے پیسے سے میں سالانہ سینکڑوں ارب جو ہے اس کا نقصان کیوں برداشت کروں؟ سر ٹیکس کے پیسوں سے میرا کیا بات کرتے ہیں, اتنے ٹیکس لگ چکے ہیں. میں بجلی کی جانب جانا چاہوں گا اعظم چودھری صاحب. سر بجلی جو ہے وہ تو بجلی کے جھٹکے دی جا رہی ہے. اب تو اب آئی ایم ایف پھر ڈیمانڈ کر رہا ہے 10 جولائی سے پہلے پھر مہنگی کی جائے, اوپر سے نیپرا اس کے ریٹ. سر کیا دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو سلیب ہے سر 200 یونٹ تک اتنے پیسے 2000 اور اتنے, جیسے ہی آپ 201 یونٹ ہوگا آپ کا بل 8000 تک چلا جاتا ہے. اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا, خاص کر مجھے اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. یہ جو میٹر ریڈنگ جو کرتے ہیں وہ ویٹ کرتے ہیں کہ یہ کراس کر جائے, اس کے اوپر کوئی صرف ویٹ نہیں کرتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آج بڑی کوشش کی کہ مجھے آئی ایم ایف کی طرف سے کہا ہوا براہ راست کوئی ایسی چیز مل جائے جس میں انہوں نے کہا کہ بجلی کی قیمت آپ اتنی بڑھا دیں. یہ میں بڑی کوشش کرتا رہا, مجھے نہیں مل سکا. نہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹس پہ, نہ ہماری میڈیا کی ویب سائٹس پہ, نہ ویسے کسی ویب سائٹ پہ. یہ حکومت کلیم کرتی ہے یا ہمارے میڈیا کے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے کہا. بھئی آئی ایم ایف نے کیسے کہہ دیا ہے کہ آپ اتنے روپے مزید بڑھا دیں, قوم کے اوپر آپ اتنا بوجھ ڈال دیں. نیپرا نے طے کرنا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ ہے یا دوسرے معاملہ, نیپرا کیس بناتا ہے, اس کا کیس کی سنوائی ہوتی ہے. اپنا معاملہ ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف پہ ڈالی جائیں گے تو ہماری جو کوتاہیاں ہیں یا ہمارا جو بلنڈر ہے وہ قوم اس سے لا علم رہے گی. اب آپ نے پچھلے ابھی 1 ہفتہ پہلے آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھائی ہیں, اب آپ 5 روپے مزید بڑھا رہے ہیں, 10 جولائی سے آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف نے کہہ دیا. ابھی آپ نے یہ بجٹ دیا ہے, بجٹ کے بعد آپ پھر ضمنی چیزیں لے کے آ رہے ہیں جی آئی ایم ایف کہہ رہی ہے, گیس کی قیمتیں آئی ایم ایف کہہ رہی ہے. بھئی یہ تو سیدھی قوم کے ساتھ ایک ڈکیتی ہے. آپ قوم کو لوٹ رہے ہیں نا, کہ آپ نے قوم کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے نہ کہ لوٹنا ہے. اب مختلف قسم کے ٹیکسز لگا کے, جس طرح سیلریڈ پرسن ہے, دیکھیں سب سے پسا ہوا طبقہ وہ ہے جو نوکری کرتا ہے, تنخواہ دار طبقہ ہے. آپ نے اس کے اوپر آپ نے ٹیکسوں کی بھرمار کر دیا اس کے اوپر, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا. اسی پہ میں سولر کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا, ایک نوٹیفیکیشن آ گیا ہے کہ اب گرین میٹرز پر پابندی لگا دی گئی ہے. یہ بھی آئی ایم ایف نے بلا کے کہا ہے. اب دیکھیں نا یہ بھی آئی ایم ایف نے کہا. اب دیکھیں پہلے تو حکومت پورے سولر کے اوپر ٹیکس لگانے جا رہی تھی, اور سننے میں یہ آ رہا تھا کہ یہ آئی پی پیز کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ سیلف جنریشن بند کی جائے, کیونکہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو 250 روپے سالانہ وصول کر رہے ہیں, پوری قوم اس پہ چہوپکار کر رہی ہے. اور یہ ہماری حکومتیں ان کے سامنے اتنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں کہ جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ تسلیم کر رہے ہیں, انہیں اپنی قوم کا بالکل خیال نہیں ہے. اب یہ سولر پہ جب عوامی رد عمل آیا, سولر کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا, اب وہ گرین میٹر کے اوپر اس وقت بھی بحث ہو رہی تھی کہ یہ گرین میٹر واپس لے رہے ہیں, لیکن جو وزیر مملکت ہے علی پرویز ملک, انہوں نے اس وقت کہا کہ ہم نہیں واپس لے رہے. آج اس کو انہوں نے آرڈر کر دیا ہے کہ 1 جولائی سے گرین میٹر جاری نہیں ہوگا. اب ایک نیا میٹر انہوں نے اس کا نام رکھا ہے اے ایم آئی میٹر. اے ایم آئی میٹر کے اندر کوئی موبائل فون کی سم انہوں نے انسٹال کی ہے, وہ والا میٹر ہوگا. اب اس کے بعد وہ میٹر کس طرح آپریٹ کرے گا, مہنگا بھی ہوگا. جی اس میٹر کی پرائس کو 80,000 روپے سے زیادہ پڑ رہی ہے اس وقت. اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں 3 فیز میٹر جس کی اسی فائنینشیل ایئر میں اس کی قیمت تھی, ڈیمانڈ نوٹس قیمت تھی 22,000 روپیہ, آج وہ ہو گیا 69,500 روپیہ. کنکلوڈ کرتے ہوئے کیا کہیں گے کہ کیا دیکھتے ہیں یہ کنکلوژن اس کا یہی ہے کہ حکومت ہر طرف سے اپنی قوم کو لوٹنے کے لیے راستے تلاش کر رہی ہے. کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ یہ قوم آنے والے وقت میں سانس بھی لے سکے. نشاط صاحب میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑا سا,
جانے سے پہلے بریک کا ٹائم ہونے والا, میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیا کہتے ہیں, آپ گرین میٹر بھی جا رہے ہیں, کیا ہوگا سولر پہ بھی ٹیکس لگ جائے گا؟ میرا سوال ہے, آپ نے بھی کیا ایک سوال میں جو حکمران ہیں ان سے پوچھتا ہوں, مجھے یہ صرف سمجھا دیں کہ لاہور کے اندر گرین میٹر آپ نہیں لے سکتے, گجرانوالہ میں لے سکتے ہیں, سیالکوٹ میں لے سکتے ہیں, اسلام آباد میں لے سکتے ہیں, کراچی میں, مطلب پالیسی, یہ جو اس قسم کی پالیسیز ہیں یہ کوئی ایک ڈسٹریبیوشن کمپنی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے ہاں. یہی تو ایک پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کیا جو ہمارے وزیر صاحب ہیں ان کو نہیں چاہیے تھا وہ لیسکو والوں سے پوچھتے جناب آپ نے یہ کس سے پوچھ کر یہ معاملہ کیا ہے, اور یہ آپ کے لاہور میں تو امپلیمنٹ ہو جائے, تو باقی صرف لاہور میں تو سولر نہیں لگ رہا, کیا پورے پاکستان میں سولر نہیں لگ رہا, کیا دوسرے صوبوں میں نہیں لگ رہا, یا دوسری ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں نہیں لگ رہا؟ ان کے دیکھا دیکھی مثال بنا رہے ہیں تاکہ باقی بھی یہ کام کر لیں. یہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر یہ سولر کو ریزسٹ کریں گے, اگر حکومت سولر کو ریزسٹ کرے گی تو جو بجلی کے بلوں کی حالت ہوئی بھی ہے وہ مزید ان کے اوپر اس کا پریشر بڑھ جائے گا. اور اگر یہ عوامی عذاب کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو ابھی تو بجلی کے بلوں کے ساتھ جو آ رہا ہے وہ تو آ ہی رہا ہے, یہ مزید اس کے اندر ایڈ اپ ہو. کیوں؟ کیونکہ ابھی کسی نہ کسی جگہ, چلو صاحب استطاعت کو صحیح کو جس کے پاس 4 پیسے وہ کہتا ہے چلو یار میں کسی طریقے سے یہ کر کے اپنے بوجھ کو کم کروں, وہ بھی اس کے اوپر آ جائے گا. لوگ اپنے گھروں کا سامان بیچ کے سولر لگوا رہے ہیں. اس لیے ٹھیک ہے نا, مطلب ان کو ایک راستہ, آپ راستہ بند کریں گے, جب آپ بلی کو بھاگنے کا راستہ نہیں دیں گے تو وہ آپ کی آنکھوں کو پڑتی ہے. سب سے بڑا سمجھنے کہ ان کو ضرورت ہے کہ اس قسم کے فیصلے کرنے والے جو ہے نا دراصل وہ حکومت کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, اور حکومت کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ لوگ ان کے خلاف کام کر رہے ہیں, تو لیسکو اکیلا کیسے یہ کام ڈسٹریبیوشن کمپنی کر سکتی ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, رمو پر بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک ناظرین, اب کچھ بات کریں گے برطانیہ کے الیکشن کے حوالے سے. کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ کون سی جو ہے پارٹی وہ برسر اقتدار آتی ہے. اعظم چودھری صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, کل الیکشن ہے برطانیہ میں, خاص طور پر مجھے اس چیز پہ میں روشنی ڈالیے گا کہ جو مسلمان امیدوار ہیں ان کو مسلمانوں کے ہی جو ہے اپوزیشن بنی ہوئی ہے ایک طرح, وہی ان کے حق میں نہیں, اور خاص طور پر غزہ کے جو حالات ہیں وہ کتنا انفلوئنس کریں گے اس الیکشن کو. دیکھیں برطانیہ کا الیکشن اس وقت بڑی دلچسپ وہ صورتحال ہے, کیونکہ اس وقت کنزرویٹو پارٹی وہ برسر اقتدار ہے, پچھلے 14 سال سے برسر اقتدار ہے, لیکن غزہ کی صورتحال کو لے کے اس وقت شدید مشکلات ہیں. اچھا, اب جب لیبر پارٹی کی بات کریں تو جب منشور دیکھتے ہیں وہ ایک جیسا ہے, غزہ کے اوپر دونوں کی پالیسی تقریباً ملتے جلتی ہے. کنزرویٹو جو ہے وہ جنگ بندی کی بات نہیں کر رہی, لیبر پارٹی صرف جنگ بندی کی بات کر رہی ہے. دونوں پارٹیاں ساتھ اسرائیل کو سیلف ڈیفنس کا وہ حق بھی دے رہی ہیں, لیکن جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس کو کیونکہ تنقید کا سامنا ہے, کیونکہ وہ برسر اقتدار جب غزہ کی جنگ لڑی, اور جو برطانیہ کی حکومت ہے اس نے اسرائیل کا ساتھ دیا, اور وہاں پہ جو غزہ کے اندر جو ظلم و ستم ہوا, جتنے وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں, 40,000 سے زیادہ ہمارے مسلمان بہن بھائی وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں, اور اس کا ذمہ دار نہ صرف اسرائیل ہے بلکہ اس کا ساتھ دینے والے امریکہ, برطانیہ اور دیگر ممالک جنہوں نے ساتھ دیا, ان کی حکومتیں بھی اس میں شامل ہیں. یہ اب انتخابات کے اندر ان کو اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. آپ برطانیہ کے انتخابات میں دیکھیں کہ دونوں جماعتوں کے امیدواروں کے سامنے بہت بڑی تعداد میں آپ کو آزاد امیدوار بھی نظر آ رہے ہیں, اور اس وقت جو وہاں پہ ایک پرسیپشن یہ ہے کہ آزاد امیدوار بڑی تعداد میں وہاں پہ جیتنے کا امکان ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ غزہ کی صورتحال کو لے کے وہ کیا جا رہا ہے. اگر آزاد امیدوار جیتے ہیں یا نہیں جیتے, لیکن لیبر پارٹی کو تھوڑا ایج نظر آ رہا ہے, کیونکہ موجودہ حکومت کو جو ہدف تنقید بنایا گیا وہ بیسیکلی اس میں ہے غزہ کے اندر. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں برطانیہ میں. آپ دیکھیں اس وقت برطانیہ کے اندر بھی مہنگائی آسمان پہ پہنچ گئی ہے, لوگوں کو ان کو معیشت کمزور ہو چکی ہے. دوسرا وہاں پہ امیگریشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس کے بعد اس جو موجودہ پارٹی برسر اقتدار انہی کے دور کے اندر بریگزٹ بھی ہوا تھا, اس لیے انہیں بے تحاشا چیزیں ہیں جو ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں. لیکن سب سے بڑا پوائنٹ پھر غزہ آ جاتا ہے, اور وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان امیدوار بھی کھڑے ہیں جن میں پاکستانی بھی بہت زیادہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر مسلم امیدوار جو غزہ کو لے کے اسرائیل کے خلاف تھے اور انسانیت کے حق میں بول رہے تھے, وہ بھی اس وقت بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ کھڑے ہیں. آپ کو امید ہے کہ شاید جو آزاد امیدوار ہیں وہ مجھے کوئی اپسیٹ ہوتا ہو وہاں پہ نظر معاملہ ہوتا ہے. نشاد صاحب میں بھی آپ سے جاننا چاہوں گا آخر میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے آزاد امیدوار آئیں گے یا رشی سونک بھی واپس آ سکتے ہیں؟ خاص کر تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حلقے سے جیت جائے تو بڑی بات.
دیکھیے یہ 14 سال کی بات کی ہے, 5 وزراء اعظم تبدیل ہوئے, اور جو کنزرویٹو کے وزراء اعظم ہیں بورس جو تھے جانسن, وہ کووڈ میں شراب کا ایک وہ معاملہ بنا پارٹی کا, وہ گئے, پھر لسٹرس آئیں تو لسٹرس معیشت کے اوپر کچھ نہیں کر پائیں, تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھر معاملات ہے. رشی سناک کا معاملہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور یہودی اور ہندوؤں کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کی بڑی بازگشت ہے وہاں پر, کیونکہ غزہ سے میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے غزہ سے چونکہ وہ معاملات چل رہے ہیں. دیکھیں وہاں لیبر ریفارمز پارٹی اس وقت گرو کرتی نظر آ رہی ہے, سوری یو کے ریفارمز جو ہے, یہ جو آزاد کی بات کر رہے ہیں وہ زیادہ وہ, اور وہ کنزرویٹو کو ڈینٹ کرے گی. یہ ایک میجر ایریا جس کی وجہ سے لیبر کو ایج ملا ہوا. لیبر یوزلی مسلمز جو تھے وہ لیبر کے ساتھ ہیں, لیکن چونکہ لیبر پارٹی نے مسلمانوں کے موقف کی اس طرح کھل کر حمایت نہیں کی, اس وجہ سے لوگ مسلمان جو ہے نا, ابھی وہ 40 لاکھ مسلمان جو ووٹرز ہیں وہ تھوڑا جو ہے نا ریلکٹنٹ ہیں لیبر پارٹی کے, لیکن گلاسکو میں ان کی پوزیشن بہتر ہے, اوور آل بہتر ہے, تو زیادہ امکانات اس چیز کے ہیں کہ اس دفعہ تبدیلی لیبر پارٹی جو ہے نا وہ برسر اقتدار آنے کے امکانات کافی زیادہ ہیں. لیکن یہ جو برج الٹنے والی بات ہے یہ درست ہے کہ وہاں بڑے بڑے, یہ جس طرح آپ رشی سناک کی بات کر رہے ہیں یا پرانے جو وہاں پہ بڑے بڑے ان کے ہیں سیاستدان, ان کے معاملات خراب سے, کیونکہ اس دفعہ وہاں پر NHS کا معاملہ بھی ہے, انفلیشن کا بھی ہے, معیشت سارا کچھ ہے, بٹ سب سے زیادہ بڑا امپیکٹ جو ہے اس وقت غزہ کا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 37,000 دیکھنا ہوگا معاملہ, یہ اسلحے کی وجہ سے اور سپورٹ کی وجہ سے میں نے جو یہ معاملہ دیکھنا ہوگا. ناظرین کل ہونے جا رہے ہیں الیکشن, ہم بھی دیکھیں گے. یہ وقت ہوا ہے پروگرام کا ختم, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.